العزت نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ عبادت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب مقدس لے کر آئے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسلام کی بنیادی ترین علامات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا ہے۔ آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں، آپ کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے اس کے ایک لفظ میں بھی قطعاً کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے، جیسے قادیانی ہیں، بلا شک و شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح وہ جو قرآن کریم کو لا ریب کتاب نہ مانے، اس میں تحریف کا عقیدہ رکھے یا تغیر و تبدل کا عقیدہ رکھے، وہ بھی لا ریب دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسا کوئی گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کسی طرح بھی انکار کرے اور قرآن کریم میں تحریف کا قائل ہو اور قرآن کریم کے ناقلین جو صحابہ ہیں ان کی تکفیر کرتا ہو یا ان کی گستاخی کرتا ہو، بلا شک و شبہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے کسی گروہ کو ملا کر کوئی ترجمہ قرآن اگر شائع کیا جائے گا تو پیر ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے قادیانیوں کو اس میں شامل کرنا، جس طرح قادیانیوں کو مسلمانوں کے کسی متفق کا ترجمہ قرآن میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے والے اور تکفیر صحابہ کرنے والے کسی گروہ کو کسی متفق کا ترجمہ قرآن میں شامل نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کہ وہ ترجمہ قرآن اسکولوں کے لیے ہو، نصاب کے لیے ہو، نئی نسل کے لیے ہو۔ یہ اصل میں اس تکفیری گروہ کو نارملائز کرنے کی کوشش ہے۔ 1986 سے آج تک 40 سال 10,000 سے زیادہ قربانیاں دے کر علماء امت نے امت کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے تاکہ ایمان بچے، عقیدہ بچے۔ وہ جو ایران سے انقلاب آیا تھا اس کی رو میں ہمارے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ نہ بہہ جائے، اس کے لیے ٹارچر سیلوں کو، زندانوں کو آباد کیا، لیکن امت کے عقیدے کا تحفظ کیا۔ اب ایک چور دروازے سے ہماری نئی نسل کے ایمان پر نقب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اسے قطعاً مسترد کرتے ہیں۔ حضرت پیر ناصر الدین خاکوانی نے فرمایا میں ہر قسم کی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر منظور مینگل صاحب نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ ہم دیگر بڑوں سے بھی گزارش کرتے ہیں خدا را اس پہ نظر ثانی کریں اور نئی نسل کے لیے ان تکفیری عقائد رکھنے والوں کو نارملائز کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنائیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ سر مقتل جن جانا تھا وہ جا بھی پہنچے، سر منبر کوئی محتاط خطیب آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔